السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج حکومت نے اپنا آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے بنی ہوئی تھی اس میں آج شیئر کر دیا، اور اس میں 53 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں آئین میں، اور جس میں مین فوکس جو ہے وہ آئینی عدالت ہے، وفاقی آئینی عدالت، جس کے لیے ججز اور اس کے چیف جسٹس کا جو اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے، اور بڑی ڈیٹیلز میں ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ ان کے اوپر، اور پھر اس آئینی عدالت میں جو پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی جو کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پروپوز کی ہیں اپنی امینڈمنٹس میں، وہ ان کی جو اپیل ہوگی وہ بھی اسی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنی جا سکے گی۔ اور یہ اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال اختیار ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ جے یو آئی فے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، کیونکہ ایک نمبر گیم بھی، ایک میجک نمبر بھی چاہیے آئینی ترامیم کے لیے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت فوکس ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، کافی روز قبل انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نمبرز گیم تقریباً پوری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے باوجود آج باقاعدہ طور پر شیئر کیے گئے، اور سارے جتنے مسودے تھے آئینی ترامیم کی، پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا، احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مسودہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو اپنا مسودہ تیار کریں گے وہ ہم جے یو آئی ایف کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی 3 مسودے جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ جو جے یو آئی فے کا ہے اس میں انہوں نے 24 ترامیم پیش کی ہیں۔ انہوں نے آئینی عدالت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک ایپلیٹ کانسٹیٹیوشنل ایپلیٹ بینچ تشکیل کرنے کی اس میں انہوں نے پروویژن رکھی ہے امینڈمنٹ میں، جو کہ سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بضد ہے ابھی تک کہ 15 اکتوبر کو انہوں نے ڈی چوک اسلام آباد پر جلسہ کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 9 سال سے زائد عرصے کے بعد اسلام آباد میں یا پاکستان میں ایک اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا جو 23واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک کے صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور لیکن اس پہ ہم نے سنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، انہوں نے شاید مخالفت کی ہے کہ جی 15 کو نہیں کر سکتے۔ ریزن انہوں نے شاید دی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر دانیال چودھری، پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن PMLN، اور ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب بھی، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف۔ قاہرہ صاحب، یہ ساری صورتحال ہے، ایک نمبر ڈیٹ بلاول صاحب نے دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 25 اکتوبر سے یہ پہلے کرنی ہے ترامیم۔ ایک تو یہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا اتنی حجت کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہی باتوں سے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہیں یہ ساری آئینی ترامیم۔ کیا کہتے ہیں قاہرہ صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب جانے نہ جانے ضمیر حیدر ہی نہ جانے، باقی تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 25 کی کیا اہمیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہو رہی ہے تو پرسن سپیسیفک مخالفت بھی ہو رہی ہے، یعنی دونوں طرف بات ہے نا۔ اگر ہم اس کو اس رنگ میں دیکھنا ہے تو ایک پرسن کی حمایت کا الزام ہے تو دوسری طرف سے اس پرسن کی مخالفت کا الزام ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں پھر امینڈمنٹس کر دیجیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہی ہو گیا۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الزام کے اس دور میں اس قدر الزام تراشی ہے کہ حقائق تو کہیں ویسے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ
یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یہ اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ آئین اور قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، آئین اور قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آئین اور قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو بھی مشکل ریاست کو پیش آ سکتی ہے یا کوئی صورتحال پیش آتی ہے، اس سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کس قانون اور ضابطے کے تحت چلیں گے، وہ آپ ان اینٹیسپیشن مستقبل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی اور دیگر قوموں کے تجربے کی بنیاد پہ بھی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا آج اس وقت لمحہ موجود میں، اور حکومت وقت یا کوئی اپوزیشن یا کوئی انڈیویجول ممبر وہ سوچتا ہے کہ اس معاملے کا حل کرنے کے لیے یہ قانون سازی ہونی چاہیے، تو قانون وقتی مصلحتوں کے تحت بھی بنتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ تصور کہ جی پہلے کیوں یہ ہوا، آئینی عدالت کا ایک بڑا قضیہ ہے جس میں بڑا شور ہے، بڑا پیپلز پارٹی تو آئینی عدالت کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سے کھڑی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی سے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ کوشش کی تھی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیونکہ لکھا ہوا ہے، واضح ہے، اور ہمارا عدالتی ری اسٹرکچرنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہ ہوا کیونکہ ہم نے 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے پاس کی تھی، لہذا اس وقت اس کو ریفر کیا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہمارے سارے ساتھیوں نے مختلف اوقات میں، ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم یہ جو ہمارا پینڈنگ ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، یہ ہم پورا کریں گے۔ اب کیونکہ آئینی امینڈمنٹس کا ایک پھر وقت آیا اور اس میں ہم نے پھر کوشش کی کہ بھائی یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب یہ آج ایک خاص فضا بنی ہے نا، آج ایک ریئیکٹیو موڈ ہے مخالفت میں، لیکن جب یہ کانسیپٹ کیا گیا تھا بی بی شہید کی طرف سے تو اس وقت بار اور ساری سیاسی جماعتیں اس بات کے حق میں تھیں کہ ایک آئینی عدالت بننی چاہیے تاکہ ملک کے جو آئینی معاملات وہ آئین کے ایکسپرٹ دیکھیں، وہ کاروبار کے، وہ اکانومی کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، سول لا کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، کرمنل لا کے جج صاحبان جو ہے ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ بھی بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ان میں سے، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں سے لائق لوگوں کی ہوتی ہے، اور میرے جیسے اس لیے آ جاتے ہیں کہ اوپر والی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں ججز کی ایلیویشن کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں عدالت کے اندر اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں، ایک تو جو سپریم کورٹ ہو وہ روٹین کے سول کرمنل اور ہمارے جو کمرشل کیسز ہیں ان کو دیکھتی رہے، ان کے ریویوز ہوتی رہے جو بہت بڑی تعداد میں پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملات جب بھی آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز یہ پھر ارجنسی کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، بہت سارا وقت اس پہ صرف ہوتا ہے عدالتوں کا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو یہ بڑا پہلے سے موقف تھا، ہم اسی موقف کے ساتھ کھڑے۔ صحیح۔ قاہرہ صاحب، ایک جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جس پہ گورنمنٹ نے پروپوز کیا کہ جی ایک پینل آف ججز کے نام آنے چاہیے، پارلیمانی ایک کمیٹی ہو جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، اس میں ریٹائرڈ جج بھی ہو، اٹارنی جنرل بھی ہو، بار کا ممبر بھی ہو، اور وہ پروپوز کرے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 5 نہیں 3 ہونے چاہیے۔ تو آج جو ہم حکومتی مسودہ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 ججز کے نام جائیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ معاملہ اس لیے کنٹروورشل بن گیا، پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ جناب مرضی کی حکومت اور وہ اپوزیشن جو بھی ہے، اس وقت ظاہری بات ہے پلڑا تو اٹارنی جنرل بھی جس طرف ہوگا تو وہ وزن تو پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، میں چاہوں گا یہ بھی ذرا مختصر سے ذرا سن لیں، کیونکہ بلاول صاحب نے بڑا زور لگایا ہے JUIF پہ کہ وہ ان کا مسودہ دیکھیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں اور کہیں پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ذرا سن لیں قاہرہ صاحب۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 100-150 کیسز کے لیے بھلے وہ اگر آپ کہیں کہ جی 20% ٹائم کھا جاتی ہے، اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بینچز بنا لیجئے، بھلے آپ یہاں سپریم کورٹ میں بنانا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہتے ہیں جو پہلے جو ہے پرائرٹی کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے
ان کو وہ ڈیسائیڈ کر لیں, اور اگر آپ اس کو صوبوں تک لے جانا چاہتے ہیں تو بھی ہم کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے, مگر ہمارا اور ان کا بنیادی فرق کورٹس کے حوالے سے, ہم بینچز پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ کورٹ پہ ہے. جی یہ انہوں نے بات کی کہ جی بینچ جو ہے وہ مقدمات کے کتنے ایک مقدمات ہیں تو وہ اس کے لیے اپیلیٹ بینچ بنا لیا جائے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے, وہ ذرا سن لیں سر. ابھی جلدی ہے بھائی, 1.5 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ 200 کیسز ہیں جو آئینی کانسٹیٹیوشنل ہیں, اور اس پہ آپ لیٹ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بینچ بنا دیں موجودہ سپریم کورٹ. 200 کانسٹیٹیوشنل کیس تو ایک نمبر ہے جو اوریجنل جورسڈکشن میں ہے. بہت سارے مقدمات جو جڑے ہوئے ہیں, جو اوریجنل جورسڈکشن چاروں ہائی کورٹس 5 استعمال کرتی ہیں, وہ اپیلوں کا سٹاک ایک الگ ہے, وہ بھی سینکڑوں میں ہے. آپ بالکل دیانتداری سے یہ بتا دیجئے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ سپریم کورٹ کو دیکھ, پیناما پیپر سے لے کے آج تک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ بشیر بھٹو اور گامے کو زیادہ ٹائم ملا ہے سپریم کورٹ میں, یا سیاسی جو تماشے لگتے ہیں ان کو زیادہ ملا. قمر زمان قائرہ صاحب بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ بشیر گامے بوٹے کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے, یہاں یہ جو سیاسی ایک ڈرامہ بازی ہے اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے سپریم کورٹ کا. تو اس کا بھی ذرا جواب دیتے جائیے گا. اور جو میں نے سوٹ سنوانے سے پہلے کہا تھا کہ اس وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے, اور آپ تو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کہا کہ جی یہ آئینی ترمیم کسی اصول پر نہیں, سیاسی مفادات پر ہو رہی ہے. ان کی آج ویسے ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے. جی قائرہ صاحب. دیکھیے جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے یہ سیاسی مفادات پہ ہے, لمحہ موجود میں چیلنج آیا ہے, اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے یا قانون سازی کرنے کے لیے ہے, تو بالکل میری نظر میں اس میں کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پہ اور بڑے باتیں ہوتی ہیں نا, یہ گفتگو ہے. عملاً قانون سازی کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ اینٹیسپیشن, اور ایک یہ والا کہ ہمیں آج کیا مسئلہ درپیش آیا ہے تو اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, آپ نے 2-3 باتیں کی, آپ کا لمبا سارا سوال ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ تو قائرہ صاحب آئینی بینچ بنا دیا جائے. جی ان کا خیال ہے کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے. پاکستان میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بینچ ہوا کرتا تھا جو دیکھا کرتا تھا اسلامی نظریاتی جو ایشو ہے اسلامی شریعت کے. جی جی شریعت اپیلیٹ بینچ ہوا کرتا تھا. پھر شریعت اپیلیٹ بینچ کو ختم کر کے ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ یہ بینچ کے طور پہ کام نہیں, وہ ایک سیپریٹ عدالت کا کام ہے, اس کی اپنی جورسڈکشن ہو, اور وہاں پہ اس عدالت کا قیام کیا گیا. اسی طرح کی صورتحال یہاں پہ ہے. کیوں ایسا نہ ہو, جبکہ آج بھی بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں باقاعدہ انہوں نے ہسٹری دیا کہ قائد اعظم کا بھی یہ خیال تھا, دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ 3 ججز 5 ججز کا ایک لسٹ آنی چاہیے. یہ جو جج صاحبان نے اپنے ہی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ججز کی بھرتی جو ہوگی ہائی کورٹوں میں جو ایلیویشن ہوگی یا ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوگی, وہاں قانون اور ہے, ہائی کورٹوں میں قانون اور ہے, سپریم کورٹ نے اپنے لیے اور قانون بنا لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کا پاسدہ تو نہیں ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے خود ازیوم کر لیا ہے. صحیح. اور پھر سینئرٹی کا قانون انہوں نے خود لاگو کر لیا. ہم سے زیادہ بڑی, ہم سے زیادہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی یہ ترقی پذیر دنیا میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں اور بہت سارے ملکوں میں ہے. کیا وہاں آرڈر آف سینئرٹی چلتا ہے, یا وہاں پہ حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے کہ 3 ججز میں سے کون سوٹیبل ہے؟ صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک. دانیال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ وکیل بھی ہیں اور ماشاءاللہ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات بھی ہیں. ابھی تک کی جو پیش رفت ہے, ایک تو نمبرز گیم کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یقیناً بلاول صاحب کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی مطلب ہمیں صرف ضرورت نہیں ہے, نمبرز گیم ویسے بھی پورے ہیں. اس وقت لگ کیا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کمیٹی میں بیٹھ رہے ہیں, میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں, تو اس وقت صورتحال ہے کیا نمبرز گیم کے حوالے سے؟ اور یہ جو ڈرافٹ آج شیئر کیا گیا ہے یہ پروپوزڈ ڈرافٹ ہے یا یہ فائنل ڈرافٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بھائی فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں پہلے تو آپ نے نمبرز کی بات کی,
تو میں نمبرز کی چیز کو صرف اس طرح جواب دینا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں 2 سوچوں کے اوپر اب ووٹ ہونی ہے. ایک سوچ ہے جلاؤ گراؤ، ایک سوچ ہے تفریق، ایک سوچ ہے کہ آپ کے ملک میں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو ملک میں دھرنا دے کے ملک کو بند کر دو، سول نافرمانی کی بات کرو. ایک سوچ ہے کہ پاکستان میں IMF آئے تو اس کے خلاف احتجاج کر کے اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، ان کے ہاؤس کے سامنے احتجاج کراؤ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کریں. اور دوسری سوچ ہے پروگریسو پاکستان کی، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، جلاؤ گراؤ تفریق اور نفرت کی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے جانے کی. تو جتنے بھی ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں اور جماعتیں ہیں، انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ 9 مئی اور زیک گولڈسمتھ اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے، پاکستان کو توڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ پروگریسو پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ پارلیمان کی بالادستی، پاکستان کو آگے لے کے جانی، رول آف لا، سپریمیسی اور چیزوں کو بہتر کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ تو ان کے ضمیر کا فیصلہ ہے دیٹ دے ول ڈو دم سیلوز. اور وہ ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا کوئی اور لیڈر ہو، وہ انشاءاللہ ہماری ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے گریونسز ہم ایڈریس کریں گے. اور وہ بڑے کیٹیگورکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جلاؤ گراؤ تفریق نفرت آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایسا موقع نہ دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جو ایک پہلا ٹیکسچر ہے اس میں تمام پارٹیز اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ایک اسکرپٹ سامنے آ رہا ہے دیٹ آئی کی ناٹ شیئر، لیکن جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سب کے ساتھ شیئر ہوا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. مولانا صاحب نے اپنا بھی ایک پیپر ڈرافٹ تیار کیا ہے اور جو شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو میوچل کنسنسس کے پوائنٹس ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، ان کے اوپر اگری کر کے ہم ایک ترمیم کی طرف جائیں گے جو پاکستان میں رول آف لا کی سپریمیسی کی بات کرے گا، جو پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کرے گا، جو پارلیمنٹری ساورنٹی کی بات کرے گا، اور جو سب کو ساتھ چلانے کی بات کرے گا، اور پاکستان میں جو 35,000 کیسز ہیں جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرے گا. تو یہ تو ایک تو ہو گیا، یہ پوائنٹ ہو گیا جس پہ سارے انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ ہماری نمبر گیم پوری ہوگی. جہاں تک اس کے کوئی پوائنٹس ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، تو ان کے اوپر ہم ابھی جو فرسٹ فیز میں ڈسکشن شروع ہوئی ہے وہ 8A ہو یا کوئی اور ہو آرٹیکل ہو یا کوئی ایسے پوائنٹس جس میں گریونسز ہوں یا ان کی فارمیشن کے اوپر گریونسز ہوں، ان کو ایڈریس کیا جائے گا. بیٹھ کے فرسٹ فیز میں حکومت کے الائز اس کو ایڈریس کریں گے، پھر مولانا صاحب کی اور ان کی جماعت کو آن بورڈ لیں گے، اور پھر ہماری سیکنڈ فیز میں یہ کوشش ہوگی اور تمام حکومت کی بھی اور جو حکومتی نمائندے نہیں بھی ہیں کہ PTI کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ووٹ کریں، کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ پاکستان میں جو مساق جمہوریت سائن ہوا تھا یہ اس کا حسن تھی. اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں تو دے ول آلسو ووٹ فار اٹ اینڈ دے ول بی ود اس آن دس ایشو. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات مان لی کہ انہوں نے کہا تھا کہ SCO کے بعد ان کو ٹیبل کیا جائے. پھر سوالات یہ بھی ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی کیوں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. اس پہ ذرا زیادہ مزید تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ بھی معاملات تو یقیناً ہیں سامنے، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ معاملات چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے ہی طے پا چکے تھے. اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے PTI کی سینئر لیڈرشپ بھی بات کرتی تھی کہ کہاں گیا وہ COD چارٹر آف ڈیموکریسی. تو اب اس پہ اگر کام شروع ہو رہا ہے تو پھر اس میں وہ رکاوٹ کیوں بن رہی ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب میں چاہوں گا عرفان صدیقی صاحب نے یقیناً امپورٹنٹ ہے یہ ساری آئینی ترامیم، چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ نے بھی حوالہ دیا، بیرسٹر دانیال چوئی صاحب نے بھی حوالہ دیا، اور میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرز 2014 سے
कंटेनर से भी कहते थे कहाँ गया वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके लिए ऊपर इतना इन्होंने मेहनत की, तो उस पर भी अगर काम होने जा रहा है तो बात तो यकीनन है, लेकिन अल्टीमेटली जीरो इन होता है कि आपके पास नंबर्स हैं कि नहीं। इरफान सदीकी साहब क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लें। गवर्नमेंट के पास होंगे तो तरमीम होगी, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास नंबर होंगे तो तरमीम होंगी, वरना नहीं होंगी। कायरा साहब ऐसे ही है, वो क्या शेर है कि करके तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। वो भाई अगर वो गोल्डन नंबर नहीं है हुकूमत के पास और वो बिल पास नहीं होगा तो फिर मसला क्या है। वो पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारा कोई बंदा टूट नहीं रहा, इल्जाम लगा रहे हैं जी पैसे देने से के बावजूद लोग नहीं जा रहे। ओके, वेरी गुड, फेयर इनफ, मुझे नहीं पता कैसी को सूरत हाल है, तो जो अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत आला बात है, फिर परेशानी क्या है। सही। तो ये आपने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया, और तो यकीनन तो सवाल ये आता है कि यकीनन आपने जब 18वीं तरमीम की तो कोशिश की ये जो अब लेके आए हैं इसको करने की, उसके बाद पीएमएलएन की हुकूमत भी थी, उसमें उन्होंने कोशिश नहीं की। उसके बाद अभी जो पीडीएम की जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें कोशिश नहीं की। तो ये क्या अचानक तनकीद ही आती है कि जी 12 जुलाई का एक फैसला क्या आ गया, उन सब चीजों को जो है बाकायदा पहिए लग गए कि बस जल्दी जल्दी ये तरामीम की जाए। देखिए गुजारिश है कि अगर मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं इफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर 12 जुलाई का फैसला वाकई खिलाफ कानून था तो क्या उसको सेटिसाइड करना चाहिए या नहीं। मेरी जाती राय पूछते हैं तो पार्लिमान को उसको ओपन डिबेट करके रिबट उसको सेटिसाइड कर देना चाहिए था। इसलिए कि अदालतें भी किसी नज़म की पाबंद हैं। अगर अदालतों ने इस मुल्क की एग्जेक्टिव को, इस मुल्क की फौज को, इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के बिजनेस को, इस मुल्क के मजहबी तबके को, मजहबी तबका तो खैर उनसे ताकतवर हो गया है, लेकिन उन्होंने पार्लिमान को भी ओवरव्यू करना है, तो फिर उनको अपने आप को अपने क्रेडेंशियल साबित करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि सेट ऑफ जजेस के बारे में कहा जाए कि ये हुकूमत के साथ है और ये सेट ऑफ जजेस कहे कि जी वो अपोजिशन के साथ है, और तासर ये दिया जा रहा हो, और आप भी रोज बहस कर रहे होते सारा मीडिया कि जी हुकूमत इसलिए बहस कर रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है, वो बैलेंस को ठीक करना चाहती है। ये सारी बहस हो रही थी ना। तो ऐसी जुडिशरी जो इतनी तकसीम शुदा है, जो धड़ेबंदी का शिकार है, भाई हमें धड़ेबंदियां नहीं चाहिए, हमें अदालतों से मुनसिफ चाहिए, हमें अदालतों में ऐसी जुडिशरी जो इस सूरत का शिकार हो, वो कैसे इस मुल्क को इंसाफ देगी। तो पहले उनको अपना आप देखना चाहिए। सही। दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि इस वक्त आपने हमारी आईनी तरमीम, बिल्कुल 18वीं तरमीम के वक्त हमने कोशिश की, उस वक्त इस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। बड़े अरसे के बाद आईनी तरमीम हुई थी, बड़े अरसे के बाद जमहूरियत के बहाली का अमल चला था। हम भी चाहते थे कि इत्तेफाक राय से चीजें आगे बढ़े, और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ी। आज भी हमारी कोशिश यही है, और हम और बिलावल साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि हमें सबको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सही। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, बिल्कुल। एक दूसरे की राय को समूह के नहीं है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है तो 100% हमारी बात ही मानी जाए। बिल्कुल। अगर हमारी बात को 70% मान के जाता है और किसी दूसरे की राय को 30% मान के हम सारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात। सही। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 20 करोड़ या पता नहीं 18 करोड़ या पता नहीं कितने, ये कहां से आ रहा है नंबर्स, ये किनका है? कोई मतलब या तो कोई सबूत लेके आए हैं आप लोग, तो फिर तो ये बात समझ में आती है। बैरिस्टर दानियल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय इंफॉर्मेशन है और मतलब रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त गवर्नमेंट के। कम आउट विद सम प्रूफ कि आप लोग कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63A के बाद जो फैसला आया है उसके बाद बाकायदा तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ इसलिए हुई है। ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कुछ मीडिया की आंखें बंद हैं, उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। एक बंदा उठ के कहता है जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम तो नहीं थे ना, और जमहूरियत में ये किसने कहा आपको कि सारी सोचें एक होंगी?
جمہوریت میں ہمیشہ سوچیں مختلف ہوتی ہیں اور وہ جو مخالف کی سوچ ہوتی ہے اس کو بھی جگہ دی جاتی ہے. لیکن یہاں وہ بیٹھے ہیں ڈکٹیٹر, یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسی اور کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہ بس آپ اپنے آپ کو یہ محبی وطن کہتے ہیں جن کا ملک کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہیں, اور ان کو باقی سارے وہ لگتے ہیں کہ بس یہ تو غدار ہیں, یہ تو بس انتشاری ہیں, یہ تو پتہ نہیں توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں. یار احتجاج کرنا کون سا اس پر آگے چل کے بات کریں گے. ابھی تو آئینی ترامیم پہ بات کریں نا, ابھی تو آئینی ترامیم پہ احتجاج پہ بات کریں گے آگے چل کے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے ایم این ایز کو دھمکایا جا رہا ہے, ان کی فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں, ان کے ڈیروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. شکر الحمدللہ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میڈیا کو, لیکن یہ اچھی بات ہے. اگر میڈیا کو نظر آتا تو پھر وہ میڈیا پہ چلتا, پھر ان کو تکلیف ہوتی. تو یہ تکلیف تو اب نہیں دینا چاہتے, اچھی بات ہے. یہ ساری چیزیں کھل کر آ رہی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ اور یہ اس کا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں نے کہا کہ جی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے یار, ساری دنیا کو پتا ہے. کل اسد کیسر صاحب نے بولا, شوکت یوسف زئی بات کر رہے ہیں نا, دو تو بندے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں, میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. جی مکمل کریں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جس طریقے سے یہ دھوس دھاندلی, جس طریقے سے دھمکانا, جس طریقے سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ورنہ چیزیں تو سامنے ہیں. یہ ایک طرف پی ٹی آئی کو غدار کہتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں ان کے ایم این ایز ہمیں ووٹ کریں گے. بھائی کیوں کریں گے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے, کیونکہ آپ مل کر کھانے لگے ہیں, پہلے الگ الگ کھاتے تھے. تو اس کا ہم ذمہ دار ہیں, ہم بالکل اس کی مخالفت کریں گے اور کر رہے ہیں. ہمارا جمہوریہ کیا نا, آپ اکثریت دکھا دیں. آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ کیسے یہ پاس کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے نا. یہ جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے فلیکسیبلٹی کی بات کرتی ہے, تو فلیکسیبلٹی کیا جمہوریت میں اپوزیشن نہیں ہوتی ہے؟ اپوزیشن اگر مخالفت کرے تو وہ غدار ہو گئی. یہ پتہ نہیں کون سی جمہوریت میں رہ رہی ہے, کون سی جمہوریت کی پرچار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. جب اس کی حکومت ختم کر رہے تھے شوکت یوسف زئی صاحب, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بڑی مشکل سے مانگ کے 2 پہ پہنچی ہے, تو آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا, معیشت آپ نے تباہ کر دی. اس کو آپ ترقی کہتے ہیں کہ جی یہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, یہ ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. یہ کون سی ترقی ہے جو 602 پہ اب آپ سن لیں گے, جواب دے نا. ہم نے اب آپ سن لیں, شوکت یوسف زئی صاحب سن تو لینا. آپ مطلب ایک ہسٹری ریپیٹ کر دی. بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے پارٹی کے چیئرمین پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں, غور و فکر ہو رہی ہے, انہی آئینی ترامیم کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی آج بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو بتائیں نا, ان کو کہیں کہ جی آپ لوگ کیوں جا کے بیٹھ رہے ہیں اس کمیٹی میں جب آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنا, آپ کو جب غدار کہا جا رہا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ کہاں پہ پروف اویلیبل ہے کہ 20 کروڑ روپے آپ کو شوکت یوسف زئی کو آفر ہوئے ہیں. سوال میرا اتنا تھا. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. بیرسٹر دانیال, یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوگی کہ دانیال صاحب جو ہے نا, وہ بھی اس کی وہ کر لیں گے کہ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جو ایم این ایز ہیں, اب ظاہر ہے ہمارے ایم این ایز کہہ رہے ہیں, تو اس میں اب ثبوت کیا, اب آپ ثبوت کیا, وہ آپ کو چیک دے رہے ہیں کیا کہ ہم آپ کو ثبوت پیش کر دیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مذمت کریں کہ بھائی آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے, آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے, تو آپ کیسے آپ لوگوں نے باقاعدہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا کام ہے, امینڈمنٹ کرانا. آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی, بالکل آپ کے پاس ثبوت موجود تھے, لیکن آپ کے پاس ثبوت تھے, آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی. جی پی ٹی آئی ووٹ کرے گی, آپ کو کیوں کرے گی پی ٹی آئی؟ میں تو نہیں کہہ رہا آپ جا کے ووٹ کریں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مخالفت کرنی چاہیے, اپوزیشن میں ہے. لیکن اگر کوئی ملکی مفاد میں نہیں, ہمیں تو یہ چلے بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, نہیں چلے دیکھیں, غدار کوئی بھی نہیں ہے, سب محب وطن ہے, سب محب وطن ہے. ٹھیک ہے, سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب,
ایک تو شوکت یوسف زئی صاحب نے مجھ سے کوشچن ہی بھلوا دیا جو میں نے بیرسٹر دانیال چوہی صاحب سے کرنا تھا. لیکن بیرسٹر دانیال چوہی صاحب, آپ نے اب یہ اپوزیشن کی بھی بات سنی. میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی یہ کسی بھی طرح ہمیں قابل قبول نہیں ہے, سب کچھ ہے. آپ نے ابھی کہا پہلے کہ کوشش آپ کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے. ایم کیو ایم کا اپنا, آج فاروق ستار صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, اس کے بعد آج رات ملاقات بھی ہو گئی پرائم منسٹر کے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آئینی مسودہ ابھی تک شیئر ہی نہیں کیا, آئینی ترمیمی مسودہ. ایک وہاں پہ بھی کچھ پرابلمز چل رہی تھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت اچھا اگر کام ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ ان کو پولائٹلی بٹھا رہے ہیں ساتھ, ان کے ساتھ جو ذیلی کمیٹی بنی ہے ان کے بھی ممبر ہیں اس میں؟ زمین صاحب, پہلے میں آپ کی چیز سے ڈیفر کروں گا اینڈ آئی اپولوجائز فار دیٹ. آپ میں دیکھیں, جو لوگ 9 مئی کرتے ہیں, جو اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائیں, جو پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں, جو پاکستان کو کمزور کرنے کی اور پاکستان کے اداروں پہ حملہ کریں, جو پاکستان میں اگر کوئی افغانستان کا بندے لوگ حملہ کرتے ہیں تو اس کو کہیں کہ ہمارے دل پہ رکھتے ہیں, تو ان کو پھر پاکستانی عوام غدار ہی کہے گی اور کچھ نہیں کہے گی. آئی ایم ویری سوری بٹ دیٹ از دا ریالٹی. میں یہاں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. جو بھی سوچ کی عکاسی کرے گا اس کو یہی کہیں گے. میں ان کی جماعت اور ان کے لوگوں کی نہیں, لیکن جب بندہ جب سوچ کی عکاسی کرتا ہے تو دیر از نو ادر پلیس. دوسری بات آپ نے کہا کہ ضمیر صاحب انہوں نے کہا کہ مارشل لا لگ جائے. دیکھیں, انہوں نے, ان کی ایک سوچ ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ عمران خان ہے تو یہ ملک ہے, عمران خان ہے تو پاکستان ہے. وہ آپ ان کے ملٹیپل لوگوں کی اسپیچز اٹھا لیں, میری بہن ہے, بڑی بہن ہے شاندانہ صاحبہ سے لے کر اور کسی بھی لوگوں کی کر لیں آپ. لیکن میں یہ ان کو بلیم نہیں کرتا, یہ ان کی پارٹی کا اور ان کی لیڈر عمران خان کا نیریٹو ہے جس کو وہ سارے ٹو کرتے ہیں. اور جب وہ ٹو کرتے ہیں تو یہی نیریٹو جو ہے وہ آگے ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ جلاؤ, گھراؤ, تفریق. اور ہم جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ایک بڑا ڈائلاگ کرتے ہیں جس کا آپ حصہ ہیں, مطلب دیکھیں آپ نے, ہم نے جب بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کی بات کی, آئی واز جسٹ ٹیکنگ نوٹس ٹوڈے کہ اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ہم نے 2014 میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے آل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے ڈس ایگری کیا. 2016 میں نہیں بیٹھے. پھر 2024 کی ہم بات کر رہے ہیں, آج بھی یہ نہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے ملک میں جب بھی کوئی ایونٹ ہو, جب بھی کوئی بڑا وزیر اعظم آ رہا ہو, کوئی بڑا آ رہا ہو, تو آپ ملک کو کہو ہم بند کر دیں گے, ہم جلاؤ گھراؤ کریں گے, ہم پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے. یہ سوچ آگے نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں, اگر آپ کا کوئی ایک چیز بڑی کلیئر ہے, وہ کلیئر کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 اور 106 وہ بڑا کلیئر 2-3 چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو پارٹیز کی جوائننگ کا ٹائم, پارٹیز کے ڈیسیجنز, کون سے ڈیسیجن ریووکیبل ہیں, کون سے ریورسیبل ہیں, اور کس طرح ان کو چلانا ہے. اگر آپ کی کوئی امینڈمنٹس ان چیزوں کو اور کلیئر کرتی ہے, جو آپ کی امینڈمنٹس پاورز کرٹیل کرتی ہے کہ کسی بھی ادارے کے پاس لامحدود پاورز نہیں ہیں, اگر آپ کی کوئی امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے, تو اور یا کوئی امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے ڈویژن آف پاور یا جو کانسیپٹ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر تمام ادارے کھڑے ہیں, اس کے اوپر اگر کام نہیں کریں گے اور سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس سے باہر نکل کے کھیلیں گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے, کوئی چیز کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. تو آپ مجھے ایسا بتائیں کہ ان کے ساتھ پھر بھی ہم بیٹھ کے چیزیں چلانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سوچ سے آگے بڑھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ ملک جب بھی بہتری کی طرف جاتا ہے تو ہم سول نافرمانی کی بات کریں, ہم آگ لگانے کی بات کریں, ہم ملک کو بند کرنے کی بات کریں, تو یہ چیزیں سے تو ملک آگے نہیں جائے گا. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو کی, پرویز الہی صاحب جن کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, وہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ بھائی کہ ہماری حکومت ہے, اس کو ڈیزالو نہیں کرتے, چیزوں کو چلاتے ہیں مفاہمت کے ساتھ. انہوں نے اس کو بھی اٹھا کے باہر اس حکومت کو پھینکا. وہ اس لیے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان ہے تو ملک ہے, پاکستان ہے, سوورنٹی ہے, اور اگر نہیں ہے وہ چور ہے, غدار ہے, جو بھی اندر بیٹھ کے کرے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آگ جلاؤ, گھراؤ اور آگ لگاؤ اور بند کر دو. تو یہ اس سے ملک اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اف دے وانٹ ٹو سٹ آن سبسٹینشیل, اگر ان کے دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح,
اس کمیٹی میں کہا یہ ہے کہ اگر آپ کے ریزرویشنز ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 1+1 2 نہیں ہے, 1+1 کچھ اور ہے, تو آپ اس کی اپنی دلیل دیں, ہم اپنی دیتے ہیں, بیٹھ کے ول کم آن کنسنسس. ہم نے تو سینگ پھنسانے کی نہ بات کی ہے, نہ ہماری جماعت کا یہ وتیرہ ہے, نہ ہم نے کیا ہے. ہم صرف اس بحرانوں سے, آئینی بحران اور جو اور ملک کے بحران ہیں, اس سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی نیریٹو ہے, آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں, آپ پاکستان کو کریں, آپ پارلیمان کو کریں, اور اپنے ملک کو سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں. صحیح. دانیال, ایک کوئکلی, ایک مجھے بریک کی طرف جانا ہے, کوئکلی اگر ایک جواب دے دیں آپ کہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی الزام لگا رہے ہیں اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو, کے پی کے لوگوں کو 20 کروڑ 18 کروڑ جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے. تو کین یو مطلب اس چیز کا بتا دیں, کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب کو میں نے کہا کہ پہلے جب سینٹ کے الیکشن میں تو آپ لوگ کہیں سے ویڈیوز بھی نکال لائے تھے, ابھی صرف باتیں ہیں یا یہ الزامات؟ اس کو آپ کوئکلی مجھے ذرا جواب دے دیں, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یو ول بی. دیکھیں, جو اس ملک کی سیاست کو جانتا ہے, تو اگر آپ اس سے پہلا سوال پوچھیں گے کہ اس ملک میں سب سے نااہل جماعت کون سی رہی ہے, تو آپ کا بغیر سوچے سمجھے وہ جماعت جواب دے گا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان, جن کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک یہاں پہنچا. ہماری جماعت میں 100 خرابیاں ہوں گی, 100 اچھائیاں ہوں گی, لیکن یہ آپ کو اس ملک میں ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خرید و فروخت کی جو سیاست ہے, یہ ہم نے نہ کی ہے, نہ ہم نے کروائی ہے, نہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. یہ ہمارا وی آر ویری کلیئر آن اٹ. یہ جتنی مرضی ایکوزیشنز کی بات کریں, لیکن آج تک نہ ہی ہماری جماعت کا طریقہ ہے, نہ ہم نے کیا کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو پاکستان کے ساتھ تفریق نفرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ادھر ہی کھڑے ہوں گے. یہ 2 لائنز ڈرا کی ہیں اور اس لائنز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ تو ہمارے پاس 20 کروڑ سپیئر کرنے کے لیے کسی بندوں کو ہیں دینے کے لیے اس ملک کے پاس, اور نہ ہم دیں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. صحیح. شوکت یوسف زئی صاحب مسکرا رہے ہیں, لیکن میں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے, کیونکہ قمر زمان کائرہ صاحب بھی اس پر کمنٹ تو کر سکتے ہیں کہ پروبلی ایک الزام تو لگا تھا, مجھے نہیں معلوم وہ درست تھا کہ غلط تھا, اور وہ یہی تھا کہ ایک کبھی زمانے میں چھانگا مانگا بھی لگا تھا. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اب بات تو شروع ہو چکی بھی ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, انتہائی اہم شنگھائی تعاون آرگنائزیشن کی ہے, اور 15-16 اکتوبر کو. لیکن پی ٹی آئی نے 15 تاریخ کو ڈی چوک پر, ابھی تک یہی ہے ان کا فیصلہ, جس کی مخالفت کی ہے علی امین گنڈا پور, وہ بھی ایک زیر تاب ہے. ذرا سن لیں خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر میں چاہوں گا کہ اس پر کوئک کمنٹ بھی کر دیں شوکت یوسف زئی صاحب. ایک ایسا لمحہ ہے 15 کو جو انہوں نے کال دی ہے, ایک کال جو ہے 20 کو بھی ہو سکتی ہے, 25 کو بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کی سالمیت پہ ہم اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی, پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہو. ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساکھ کو, پاکستان کی عزت کو, پاکستان کی آبرو کو, پھر اس اجتماع کو سیبوٹیج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی کے لفظ استعمال کیا, ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ تو جعلی ایبسلیوٹلی ناٹ تھا, یہ اصلی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہوگا. کائرہ صاحب, یہ یقیناً اگر آپ پہلی جو گفتگو تھی اس پہ بھی ایک بریف سا کمنٹ کر دیجیے گا, لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہے جس میں بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں, اور ابھی تک جو ایز وی اسپیک 15 اکتوبر کی کال ہے ڈی چوک پر پی ٹی آئی کی کہ جی انہوں نے وہاں پر احتجاج کرنا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب شاید مخالفت کر رہے ہیں, لیکن وہ ریزن دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اب فنڈز کی کمی ہوگی. قمر زمان کائرہ صاحب. ضمیر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا, پاکستان کی جو تاریخ ہے 75-76 سالہ, ہمارا ماضی کوئی ایسا تابناک نہیں ہے. جمہوریت حوالے سے مارشل لا لگتے رہے, جمہوریت ڈی ریل ہوتی رہی, قبضے ہوتے رہے, لوگ بکتے رہے, وفاداریاں تبدیل کرتے رہے, یہ بات بالکل درست ہے. عدالتیں فوج کے کہنے پہ فیصلے کرتی رہیں, عجیب قسم کے فیصلے آتے رہے, لیکن اچھے فیصلے بھی ہوئے, اچھے دور بھی آئے.
अनफॉर्चुनेटली हम बुरे एतबार को ज्यादा याद रखते हैं, अच्छी बातों को कम। लेकिन ये बहरहाल एक माजी है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर सबूत है तो बिल्कुल सामने लाएं, कौम के सामने रखें, एक्सपोज करें कौन खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब कौम खरीदो फरोख्त नहीं होने देगी, और यही अमल हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जो अगर इस इलेक्शन पे एतराज था या है, तो 2018 के वक्त में भी आरटीएस बैठ गया था, वहां पे भी बड़े बड़े सवाल थे। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस ने साबित किया, बाय इलेक्शंस, कि वो इलेक्शन कैसा था। लेकिन और उस इलेक्शन से पहले जो कुछ एजेंसियों ने किया, हमारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल किया। अब मैं किस किस की दास्तान सुनाऊं। पहले ही मेरे भाई शौकत यूसुफ रईस साहब जरा आज नाराज हैं, गुस्से में हैं। सो अर्ज ये है कि उस दास्तान को छोड़िए, ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन पीटीआई के लोग वोट नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हमारे लोग तो हमारे साथ है, बिकेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है, हम उनको सलाम करेंगे जो नहीं बिकेंगे। फिर परेशानी क्यों है, फिर इतनी घबराहट क्या है? रही बात कि क्या हुकूमत को ये काम करना चाहिए, ये हुकूमत की ख्वाहिश है। देखिए एक बात याद रखिए, जमहूरियत में कसरत राय या 2/3 अक्सरियत, आम कानून के लिए कसरत राय और आईनी अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ आप कानून पास बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। आईनी अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर किसी को वो अच्छी नहीं लगती तो उसको रोकने के लिए उसके पास कोई रास्ता सिवाय इसके नहीं है कि जब वो पास हो जाएगी तो वो इस्लाह होगा, और उसके बाद वो लोगों के पास जाए, वो इलेक्शन में जाए, लोग उसको वोट दें, और वो वक्त उसको मिले तो वो आके उसको अनडू कर दे। इसके दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता, ना धमकियां चलती हैं, ना गाली गलौज से काम चलता है, ना टीका मुश्ती से काम चलता है। हाँ, हमारे मुल्क में अदालत का एक रास्ता जरूर निकाल दिया गया कि 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम की सूरत में 18वीं तरमीम को चैलेंज करा के और फिर पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के इफ्तिखार चौधरी ने हमसे अमेंडमेंट करा ली। वो एक रास्ता था, लेकिन वो बदकिस्मती का रास्ता है। उस पर 3 रुकनी बेंच भी आज तश्कील दे दिया गया है। आईनी तरामीम के खिलाफ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। कारा साहब क्विकली, 15 अक्टूबर को पीटीआई बजिद है डी चौक पे। जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो उनके अपने लिए जहर कातल हैं। ये भी उन्हीं में से एक फैसला है। ये फैसला वो पेंड करें, वो 20 के बाद का कोई 18 के बाद की कोई डेट रख ले, जरूर करें एहतजाज, और गवर्नमेंट के साथ बैठ के जगह तय कर लें। इस एहतजाज को अगर इन्होंने जारी रखा तो हमारे कई मुखालिफ ऐसे हैं जो एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद नहीं चाहते। उन्होंने अपने तय कोशिश की है। अगर उनमें से किसी ने ये बहाना ले लिया या इसको इस्तेमाल कर लिया और ये वो लोग ना आए, या ये कॉन्फ्रेंस किसी तरह थोड़ी बहुत इसमें कोई हलचल हुई, तो याद रखिए तो ये पीटीआई के कारकुन को यहाँ मुल्क के लिए नुकसान होगा, और इस मुल्क के अंदर उसको लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि लड़ाइयां होती रहती है। यार, आप पार्लिमानी पार्टी में आके बैठते हो ना, मुस्लिम उम्मा के इशू के ऊपर बड़ी मदीने की रियासत की बातें करते, आपने क्यों वहां पे ये इजहार दिया कि जी हम कौमी क़यादत के साथ नहीं है, हम कौमी इत्तेफाक के राय के साथ नहीं है? क्यों नए नए सवाल आपने खड़े किए अपने लिए? आपके पहले बहुत सारे सवाल थे और खड़े कर दिए। भाई, आप जाने से पहले कहते कि हम इनको नहीं मानते, हम इनकी हुकूमत के खिलाफ है, फला जो भी इनका मौक़िफ़ है। जमील भाई, मुझे टाइम देंगे? वेरी राइट, सही, वो बाकायदा अपने मुझे टाइम देंगे? से चलेंगे तो यही फैसले उनके कारकुनों को, इनके लीडरशिप को अवाम के अंदर अनपॉपुलर भी करेंगे। ये अपने कारकुन को थकाएंगे। ठीक है, जज्बा है उनका, हमें उनको जज्बों को सलाम है, लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान के मफाद का नुकसान है। इस फैसले को विड्रा करें, 18 के बाद की कोई डेट रखें, वरना मेरी बात याद रखे मेरे भाई यूसुफ रईस साहब, माइंड ना कीजिएगा, इससे पहले बड़े बड़े ताकतवर आए जिनको बड़ा जोम था तारीख में कि हम बड़े ताकतवर हैं। खान साहब को भी ये जोम है। एक गलत फैसला आपको आसमान की बुलंदियों से निकाल के और गढ़ों में फेंक देता है। ये ऐसा ही फैसला होगा। शौकत यूसुफ सही साहब, क्विक कमेंट सर।
فائنل کمنٹ پہ میں نے دیکھیں اتنا ٹائم آپ نے دیا اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح. بسم اللہ. دیکھیں یہ ہر کوئی مشورے تو دیتا ہے، لیکن یہ مشورے یہ بھی دے نا گورنمنٹ کو، جو وزراء آتے ہیں جو یہ آگ نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے اور اپنے الفاظ سے، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے، اور پھر آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ آپ نے عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی. یہ ٹائم تھا اس طرح فیصلے کرنے کا. آپ نے سیاسی ورکروں کو بند کر دیا، ان پہ تشدد کر رہے ہیں جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر. آپ کہتے ہیں جی تعاون کریں. تو یہ دیکھیں اس طرح، اور ہمیں کہتے ہیں جی جلاؤ گراؤ کرنے آتے ہیں. کون سے ہم نے آگ لگائی ہے بتایا تو صحیح نا. اگر موٹر وے کھو دیے تو حکومت نے کھو دیے. کیوں کھو دیے بھائی؟ ہم نے احتجاج کیا، آئے جی چوک میں احتجاج کر کے چلے گئے. ہم نے کون سی آگ لگائی ہے؟ ہم نے کس پہ حملہ کیا ہے؟ یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. آ کے اس طرح دیکھیں طاقت کے زوم تو ان کے اندر ہے نا. اب یہ طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں. بھائی آپ اگر جمہوریت آپ کے اندر ہے تو آپ جمہوری انداز سے بات کریں نا. آپ پہلے تو آ کے سارا دن صبح سے شام تک وہ پنجاب کی وزراء، وفاقی وزراء، وہ آ کے جو ہے نا کائرہ صاحب کوئی کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے، بالکل شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ. کائرہ صاحب سینئر لیڈر ہیں، کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ لے رہے ہیں. خریدا ہی نہیں ہے کوئک کمنٹ شوکت یوسف زئی صاحب. کائرہ صاحب کوئک کمنٹ لے لیں ایک چھوٹا سا. شوکت یوسف زئی نے کیا تھا، مسلم لیگ نون نے کیا تھا. یہ کہتے ہم تو کرتے نہیں ہیں. شاید دانیال چودھری صاحب اس کا عمر کا ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں شوکت یوسف زئی کوئی کمنٹ لے لیں. کائرہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بریف سا کمنٹ. جی کائرہ صاحب کوئی میں اپنی بات ختم کر دوں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بند کر دیتے ہیں اور اپنے دور میں جرنیلوں اور ججوں کو غدار تھا. ملک بند کیا ہے. احتجاج کرنا، یا تو یہ بتا دیں کہ جمہوریت میں احتجاج نہیں ہے تو بتا دیں کہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب 15 اکتوبر کے ڈی چوک پر احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے سی ایم مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے سی ایم مخالفت کر رہے ہیں. لوگ ہوتے ہیں تو سنجیدہ بات کرتے ہیں. کوئی آپ کو یہ احتجاج نہیں کرنے دے گا. بالکل میں آپ کے ساتھ پوری ریاست کھڑی ہوگی آپ کے ساتھ. میں کائرہ صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. بالکل یہ بعض اوقات ہوتا ہے احتجاج کرنے کا، بعض نہیں ہوتا ہے ٹائم. بالکل میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح وزراء آ کے دھمکیاں دیتے ہیں، آگے دکھائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن صحیح بالکل صحیح. میرے پاس دانیال چودھری، بیرسٹر دانیال چودھری. عمران خان کے اوپر سختیاں کریں، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اوپر سختیاں کریں. آپ کہیں ویری رائٹ. شوکت یوسف زئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظلم و جبر سے بات چیت نہیں ہوتی، پیار محبت سے بات کریں تو کال آف بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بیرسٹر دانیال چودھری، یور کوئک ٹیک آن دیٹ. کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس حوالے سے؟ کہ قائرہ صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی سیاسی ایکسپیرینس سے کر رہے ہیں. شاید ان کا قائرہ صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہماری سیاسی وابستگی سے بھی بہت زیادہ ہے، ڈبل ٹرپل ہوگا ہم دونوں کی. تو وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو سمجھنے چاہیے کہ جو طاقت کے زور، انہوں نے کہا طاقت کے زور پہ بات کر رہے ہیں. جو طاقت کے زور پہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سمجھاتے نہیں ہیں. جو طاقت کے زور پہ بات کرتے ہیں وہ مکے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہم کھانے بند کرا دیں گے، آپ کے اے سی اتروا دیں گے، آپ کی چیخیں نکلوا دیں گے. ہم نے نہ یہ بات کی، نہ یہ ہمارا وتیرہ ہے، نہ ہم نے کیا. ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، آج بھی ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے. ہم آج بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کو ہمیشہ جنہوں نے کھیلا ہے ان کے ساتھ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. اور ہم تو دیکھیں ہم اپنے سیاسی بھائیوں کو کیسے دھمکیاں دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. دانیال آپ اپنے وزراء کے ذرا میرا خیال یہ ہے کہ آپ انفارمیشن وہ کیا کہتے ہیں. میرا بھی کچھ عرصہ ایکسپیرینس رہا. میری رائے آپ کو یہ ہوگی کہ آپ اپنا موقع میں زیادہ اعلیٰ بیان کر سکتے ہیں. آپ بڑے ماشاءاللہ میں نے آپ کو سنا ہے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں. آپ اپنا مقصد اور مطلب زیادہ بیان کیا کریں، اپنے مخالف کو زیادہ اریٹیٹ نہ کریں. سب کے پاس ایک دوسرے کی داستانیں موجود ہیں. نہ میں میری جماعت سے مبرہ ہے، نہ آپ کی جماعت مبرہ ہے، نہ ان کی جماعت مبرہ ہے. نہیں، لیکن دانیال والے مبرہ ہیں. Very right, Kaira Sahab, you have rightly pointed out, and I know Barrister Danial has always been very, polite in his, theek hai, he's young man, bade polite. Hot blood. I agree. Daniel, quickly, if you want to closing comment, 30 seconds.
میں دیکھیں جی، میں قائد صاحب کی بات، تھینک یو آپ قائد صاحب، آپ واقعی اور ہم آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، اور بٹ آئی ول سے کہ دیکھیں ان کے ساتھ آج بھی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف والوں کے ساتھ آج بھی پیشکش کی ہے، آج بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جائیں، سلجھائیں، خراب نہ کریں، سلجھائیں، بہتری کی طرف لے جائیں، اپنی کال کو کال آف کریں اور چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ معذرت سے دیکھیے اگر آپ تھینک یو آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔